1757 کی جنگ پلاسی اور 1764 کی جنگ بکسر کے بعد کیسے ایک تجارتی کمپنی بر صغیر کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ 1770 میں بنگال میں آنے والا قحط جس میں تقریباً 10 ملین لوگ جان کی بازی ہار گئے، اور کیسے بر صغیر سے لوٹی گئی دولت کے ذریعے برطانیہ میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، یہی سب کچھ ہم آپ کو برطانیہ نے بر صغیر کو کیسے لوٹا کہ آج کی قسط میں بتائیں گے۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی عظیم الشان مغل سلطنت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ مغلوں کی کمزور حکومت و سیاست کو دیکھتے ہوئے فرانسیسیوں، انگریزوں اور مرہٹوں نے طاقت پکڑنا شروع کی۔ اگلی نصف صدی تک کسی نہ کسی طرح مغلوں نے سروائیو کیا، لیکن 1757 کی جنگ پلاسی وہ جنگ تھی جس کے بعد مغلوں کا سورج تیزی سے غروب ہوا۔ 1757 تک بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوزیشن کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی۔ ویسے تو بر صغیر میں کمپنی کے کئی قلعے اور فیکٹریاں تھیں، لیکن ممبئی، مدراس اور کلکتہ کے قلعے سب سے مضبوط اور مرکزی حیثیت کے حامل تھے۔ انگریزوں کے پاس سینکڑوں ہندوستانی کرائے کے سپاہیوں کی فوج بھی موجود تھی۔ اس کے علاوہ انگریز مختلف نوابوں اور ریاستوں کو آپس میں سازشوں کے ذریعے لڑواتے، اور ظاہر ہے جنگ کے لیے اسلحہ، پیسہ اور سپاہی چاہیے ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انگریز یہ چیزیں دونوں فریقین کو مہیا کرتے اور خوب منافع کماتے، اور بعد ازاں کمزور ریاست پر قبضہ کر لیا جاتا۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران بنے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جب بر صغیر پوری دنیا کی دولت میں سے 27% دولت پیدا کر رہا تھا، تو صرف اور صرف بنگال بر صغیر کی آدھی سے بھی زیادہ دولت پیدا کرتا تھا۔ بنگال پوری دنیا میں ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ اور جہاز سازی کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ بنگال میں درجنوں چھوٹی صنعتیں بھی موجود تھیں۔ بنگال اس وقت تمام یورپی ملکوں بلکہ پوری دنیا سے امیر ترین اور خوشحال خطہ تھا۔ بنگال میں مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر انگریزوں سے رہا نہ گیا، اور وہ اس خطے پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے، اور جلد ہی انگریزوں کو اس کا موقع بھی مل گیا۔ اس دور میں انگریزوں کی دوسرے یورپی ممالک جیسے فرانس، نیدرلینڈ اور پرتگال وغیرہ سے اکثر بر صغیر میں تجارتی برتری حاصل کرنے کے لیے جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں۔ اس وقت انگریزوں کی فرانسیسیوں سے جھڑپ چل رہی تھی، چنانچہ فریقین نے کلکتہ میں اپنے قلعے مضبوط اور جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ نواب سراج الدولہ پہلے ہی بر صغیر میں یورپیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً حکم بھیجا کہ وہ دونوں یہ غیر اجازت شدہ سرگرمیاں بند کر دیں۔ فرانسیسیوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن انگریز جو کہ بنگال پر قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے بھلا کہاں پیچھے ہٹتے، لہٰذا انگریزوں نے نواب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً نواب اپنی سپاہ کے ساتھ قلعے پر چڑھ دوڑے۔ کئی انگریز بھاگ گئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ کلکتہ کے اس قلعے میں جنگی قیدیوں کو ایک تہ خانے میں ایک رات کے لیے بند کیا گیا۔ قیدیوں کی تعداد تاریخ دان اسٹینلے وولپرٹ کے مطابق 64 تھی۔ اگلی صبح جب قیدیوں کو کھولا گیا تو 21 قیدی زندہ بچے، باقی قیدی سانس گھٹنے، پانی کی کمی اور گرمی کی وجہ سے مر گئے۔ چنانچہ اسی واقعے کی بنیاد پر 23 جون 1757 کو دریائے ہگلی کے کناروں پر کلکتہ سے تقریباً 150 کلومیٹر شمال میں انگریزوں کی طرف سے رابرٹ کلائیو اور نواب سراج الدولہ کی فوجوں کے درمیان جنگ پلاسی لڑی گئی، جس میں نواب کے کمانڈر ان چیف میر جعفر اور نواب کے مزید کئی اہم لوگوں کے عین موقع پر انگریزوں کے ساتھ مل جانے سے نواب کو جنگ پلاسی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی میر جعفر ہے جس کا علامہ اقبال نے اپنے مشہور زمانہ شعر میں کچھ یوں تذکرہ کیا ہے: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ بہرحال جنگ کے بعد میر جعفر کو انگریزوں کی طرف سے بنگال کا حکمران بنا دیا گیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں بر صغیر میں انگریزوں کی لوٹ مار کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ میر جعفر کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ ایک کٹ پتلی حکمران سے زیادہ نہیں، اور وہ انگریزوں کی بڑھتی ہوئی مانگوں اور خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ مزید یہ کہ مانگیں پوری کرتے کرتے خزانہ بھی خالی ہو چکا تھا۔ بالآخر میر جعفر نے انگریزوں سے تنگ آ کر ولندیزیوں سے مدد مانگی۔ چنانچہ نومبر 1759 میں ولندیزیوں اور انگریزوں کے درمیان چنسورہ کی جنگ لڑی گئی، جس میں ولندیزیوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے جوابی کارروائی کے طور پر میر جعفر کو تخت سے ہٹا کر اس کے داماد میر قاسم کو تخت پہ بٹھا دیا۔
لیکن میر قاسم کٹ پتلی حکمران نہیں بلکہ ایک آزاد حکمران کے طور پہ سامنے آیا۔ چنانچہ چند سال بعد ہی میر قاسم نے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی، کاشی کے راجہ بلونت سنگھ اور اودھ کے حکمران شجاع الدولہ کے ساتھ اتحاد بنایا اور انگریزوں کے ساتھ 22 اکتوبر 1764 کو دریائے گنگا کے کناروں پر پٹنہ سے تقریباً 130 کلومیٹر مغرب میں بہار کے علاقے بکسر میں ایک اور جنگ لڑی گئی، جو کہ تاریخ میں جنگ بکسر کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں اتحادی افواج کے درمیان بنیادی ہم آہنگی بھی نہیں پائی جاتی تھی، جو کہ اتحادی افواج کی شکست کا سب سے بڑا سبب بنی۔ اس شکست کے نتیجے میں بنگال، بہار، اڑیسہ اور اودھ انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ جنگ کے بعد شاہ عالم ثانی اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق مغل سلطنت کو 26 لاکھ روپے سالانہ دینے کے بدلے کمپنی بنگال، بہار اور اڑیسہ کی ریاستوں سے براہ راست ٹیکس وصول کر سکتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس محاورے پر پورا اترتے ہوئے یہ 26 لاکھ روپے بھی انگریزوں نے کچھ عرصے بعد دینا بند کر دیے۔ جنگ پلاسی کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ کلکتہ میں ایک امی چند نامی بنیا رہا کرتا تھا۔ یہ وہی امی چند ہے جس نے میر جعفر کو غداری کرنے پہ قائل کیا تھا۔ امی چند جنگ سے تھوڑی دیر قبل رابرٹ کلائیو کے پاس آیا اور کہا، میں اس بات کا تحریری معاہدہ چاہتا ہوں کہ جنگ کے بعد مجھے نواب کے خزانے سے 30 لاکھ روپے میری خدمات کے بدلے میں دیے جائیں گے، ورنہ میں ابھی نواب سراج الدولہ کو جا کر بتا دوں گا کہ میر جعفر اسے غداری کرنے والا ہے۔ چالاک امی چند نے اپنی طرف سے خوب چال چلی تھی، لیکن شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ مکاری و عیاری میں انگریز اس کا بھی باپ تھا۔ چنانچہ رابرٹ کلائیو نے 2 معاہدے تیار کروائے، ایک نقلی اور ایک اصلی۔ نقلی معاہدہ جو امی چند کو دیا گیا، اس میں تو 30 لاکھ روپے کی بات کی گئی تھی، لیکن اصل معاہدے میں اس بات کو گول کر دیا گیا۔ بہرحال جب امی چند جنگ کے بعد کلائیو کے پاس آیا تو کلائیو نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا۔ جنگ پلاسی کے بعد رابرٹ کلائیو نے بنگال کا خزانہ جہازوں میں بھر بھر کے برطانیہ بھیجا، اس میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے صرف اور صرف برطانوی نقصانات کے بدلے میں نواب کے خزانے سے لیے گئے تھے۔ تاہم کلائیو نے تمام دولت شاہی خزانے میں جمع نہیں کروائی، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ حصہ رکھ لیا۔ 1760 میں کلائیو جب برطانیہ واپس گیا تو اس کے پاس 2009 کے حساب سے بر صغیر سے لوٹی گئی دولت 98.1 ملین پاؤنڈز تھی۔ اس رقم سے اس نے برطانیہ میں وسیع و عریض جاگیر خریدی اور شاندار محل بنوایا جس کا نام پلاسی رکھا۔ مزید یہ کہ اپنے اور اپنے باپ کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں نشست خریدی اور برطانوی اشرافیہ میں بڑا مقام حاصل کیا۔ بعد ازاں رابرٹ کلائیو کو سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ اسی دوران انگریزوں نے بر صغیر میں اپنے یورپی حریف ممالک فرانس، نیدرلینڈ اور پرتگال وغیرہ کو بھی بر صغیر میں طاقت کی دوڑ سے نکال باہر کیا اور اپنے رستے کی مزید کچھ رکاوٹیں دور کیں۔ جنگ بکسر کے بعد نئے ولایتی حکمران بنگال کی عوام پہ عذاب بن کر نازل ہوئے۔ انہوں نے عوام کے کندھوں پر نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کمپنی لوگوں کو مجبور کرتی کہ وہ اپنی تجارتی اشیاء انتہائی سستے داموں کمپنی کو بیچیں۔ بعد ازاں کمپنی یہ مال انتہائی مہنگے داموں یورپ میں بیچتی۔ اس سے انگریزوں کی تجوریاں دھڑا دھڑ بھرنے لگیں اور بر صغیر کا امیر ترین خطہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس سب ظلم و ستم کا جو نتیجہ نکلا وہ تاریخ کے بدترین قحطوں میں سے ایک تھا۔ یہ قحط 1769 سے لے کر 1773 تک جاری رہا۔ امریکی تاریخ دان میتھیو وائٹ نے 2011 میں دی گریٹ بگ بک آف ہاریبل تھنگس کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے تاریخ کی 100 بدترین سفاکیوں کا ذکر کیا ہے۔ میتھیو وائٹ نے انگریز دور میں بر صغیر میں آنے والے قحطوں کو تاریخ کی 100 بدترین سفاکیوں میں سے 4تھا نمبر دیا ہے۔ میتھیو وائٹ نے اپنی کتاب میں ایک ولندیزی بحری کپتان جو اس وقت بنگال میں مقیم تھا کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے، بنگال میں 1769 میں موسمی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بہت کم تیار ہوئیں، لیکن جو فصلیں تیار ہوئیں ان پہ کمپنی کا قبضہ تھا۔ کمپنی نے ان فصلوں کی قیمت اتنی زیادہ رکھی کہ وہ اکثریت کی قوت خرید سے بہت باہر تھی۔ اس پر ستم یہ کہ کمپنی نے قحط کے باوجود عوام سے بڑی بے دردی سے بھاری ٹیکس وصول کیے۔ اس سب کا جو نتیجہ نکلا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ بنگال کی تقریباً 1/3 آبادی بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ خبریں جب انگلستان پہنچی تو رابرٹ کلائیو اور کمپنی کے احتساب پر چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ بہرحال یہ احتساب نہیں ہو سکا کیونکہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں کم و بیش 1/4 وہ لوگ تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے شیئر ہولڈرز تھے۔ تاہم ایک دفعہ جب کلائیو سے پارلیمنٹ میں اس کی بر صغیر سے لوٹی گئی دولت کا سوال ہوا تو اس نے کہا،
میں تو خود اپنی میانہ روی پر حیران ہوں، ورنہ مواقع تو مجھے بہت ملے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب برطانیہ میں بر صغیر اور افریقہ سے لوٹی گئی دولت کی وجہ سے صنعتی انقلاب آ رہا تھا۔ یورپ جہالت و پسماندگی کے دور سے نکل کر خوشحال اور ترقی یافتہ دور میں داخل ہو رہا تھا۔ نئی نئی صنعتیں لگائی جا رہی تھیں اور نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف بر صغیر کو ڈی انڈسٹریلائز اور پسماندگی کے دور میں دھکیلا جا رہا تھا۔ کمپنی کا طریقہ واردات یہ تھا کہ برطانیہ میں تیار کردہ اشیاء کو بڑے پیمانے پر بر صغیر میں متعارف کروایا جاتا، جبکہ بر صغیر کی ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر کر دی گئیں۔ صرف خام مال جو کہ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کاٹن، کوڑیوں کے بھاؤ بر صغیر سے خرید کر برطانیہ بھیجا جاتا، تو یہی تیار شدہ ٹیکسٹائل واپس بر صغیر میں مہنگے داموں بیچا جاتا۔ اسی طرح اور بھی ہتھ کنڈے اپنا کر مغرب نے مشرق کی قبروں پہ ترقی کی، اور اسی وجہ سے برطانیہ 19ویں صدی کے آخر تک دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن چکا تھا۔ اگر آپ اس بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو بھارتی سیاستدان اور مصنف ششی تھرور کی مشہور زمانہ کتاب انگلوریس ایمپائر کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کیا اور کیسے بنگال میں تاریخ کا بدترین قحط مسلط کیا گیا۔ بر صغیر کی آخری حفاظتی چٹان ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے خلاف مزاحمت، کیسے انگریزوں نے بنگال کے بعد باقی بر صغیر پر قبضہ کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن برطانیہ نے بر صغیر کو کیسے لوٹا کی اگلی قسط میں۔